ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ میں سازش کا لفظ نہیں ہے. سیاسی جماعتیں فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ہمیں ان معاملات سے باہر رکھیں. اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ حکومت کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا. آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے، ان کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے تھے. اگر کسی کے پاس ہماری مداخلت کے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں. اب کوئی مارشل لا نہیں آئے گا. فوج کسی کو این آر او نہیں دے سکتی. آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع طلب کر رہے ہیں، نہ ہی قبول کریں گے. سپہ سالار مدت مکمل کر کے نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر پریس بریفنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے. عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے. وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا. اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال. ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے. ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس. وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقا تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے. وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے، کوئی وہاں پہ نہیں گیا. جو کچھ یہ سیاسی پروسیس چلا ہے جو بھی، اس کہ کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دیکھیں فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو این آر او دینے کی. چیف آف آرمی اسٹاف از نائدر سیکنگ این ایکسٹینشن nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. سے ریلیاں آپ نے بات کی، آئی تھنک یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے تمام ملکوں میں، تمام جمہوری ملکوں میں. باقی آگے کدھر جانا ہے، الیکشنز کب ہونے ہیں، کیا ہونا ہے، یہ پولیٹیشنز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. الحمدللہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایکشن تھا، ان کے اپنے مطابق تھا. دیر واز نو ٹاک آف مارشل لا. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی اپنا ذاتی تعلق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھا اور بہت کارڈیل اور بہت زیادہ میوچل رسپیکٹ کا ہے، جو ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. اور بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ نہ صرف ادارے بلکہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کا ساتھ دے. پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف جمہوریت ہے. اگر ہم جمہوری راستے پر گامزن رہے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی. مریم نواز نے عمران خان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے جھوٹ تار تار ہو گئے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسے سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرامے کے لیے استعمال کیا گیا. مریم نواز نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اپنے ٹویٹر پہ عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا جھوٹا نعرہ لگایا. امریکہ نے اڈے کبھی مانگے ہی نہیں تھے.
NRO کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کیے گئے۔ لیگی نائب صدر کا کہنا تھا کہ کرسی کی خاطر قومی سلامتی سے کھیلنے کی قابل مذمت کوششوں کا محاسبہ کیا جائے، قوم آپ کو اب بھاگنے نہیں دے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ DGISPR نے واضح کر دیا کہ ماسکو جانے کا فیصلہ اکیلے نہیں، سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تھا۔ شاہ محمود قریشی کا مراسل سے متعلق ہر جماعت DGISPR کی پریس کانفرنس کی اپنے مطابق تشریح کرے گی۔ مناسب حل ہے کہ سپریم کورٹ معاملے پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دے اور مناسب TORs کے ساتھ چھان بین کی جائے۔ میجر جنرل بابر افتخار کی بیلنس پریس کانفرنس تھی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مراسلے میں پولیٹیکل مداخلت کے ہمارے موقف کی DGISPR نے تائید کی، ماسکو جانے کا فیصلہ مشاورت سے تھا۔ آگے بڑھیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کے استعفے کے بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈول پیش ہوگا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مظفر آباد قانون ساز اسمبلی میں موجود نمائندہ دنیا نیوز تقی الحسن۔ جی بالکل، گزشتہ روز سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر عبدالقیوم نیازی کے استعفے کے بعد آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈیول کے اعلان آج ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج 10:30 بجے جو اجلاس ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ اس موقع پر جو شیڈیول ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ جو مختلف جماعتیں ہیں ان کی جانب سے امیدواران کے نام سامنے آئیں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے پہلے ہی سردار تنویر الیاس کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اور گزشتہ روز پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو اراکین اسمبلی ہیں ان نے ان کی تائید اور حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدواران کے نام سامنے آنا اب بھی باقی ہیں، جبکہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 53 کے ایوان میں تحریک انصاف کو اتحادی جماعتوں سمیت 34 جو اراکین ہیں وہ ان کے موجود ہیں، اور عبدالقیوم نیازی اگر وہ نہیں بھی ووٹ دیں گے تو 33 کا وہ جو ہنسا ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہے۔ ممکنہ طور پر جو تحریک انصاف ہے اس کی کوشش ہوگی کہ آج ہی کے روز نئے قائد ایوان کا جو انتخاب ہے وہ بھی عمل میں لایا جا سکے۔ لاہور ہائی کورٹ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحال کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت جاری۔ اسپیکر صاحب نے غیر قانونی طور پر میرے اختیارات واپس لیے، ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ایسا کہا گیا، اور پنجاب اسمبلی کو نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کا یہ موقف ہے۔ ڈپٹی اسپیکر جانبدار نہیں رہے، اپنا جھکاؤ ایک امیدوار کی طرف کر چکے ہیں، وکیل کاف لیگ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ اسمبلی کاف کی اپیل پر سماعت کر رہا ہے۔ کمرہ عدالت میں ڈپٹی اسپیکر، سیکرٹری پنجاب اسمبلی، چیف سیکرٹری اور IG پنجاب پیش ہوئے ہیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے تو جسٹس شجاعت علی خان نے چیف منسٹر کا الیکشن سٹاف اور شفاف کروانے کے لیے IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے کہا کہ IG صاحب، آپ نے تمام ممبران کو مکمل تحفظ فراہم کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، اچھے اور سلجھے طریقے سے کل ووٹنگ ہونی چاہیے۔ چیف سیکرٹری صاحب، آپ نے بھی سارے پروسیس میں قانون کے مطابق تعاون کرنا ہے۔ چیف سیکرٹری IG پنجاب کی مکمل طور پر معاونت کریں گے۔ اس کے بعد عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب کو جانے کی اجازت دے دی، اور اس موقع پر جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اجلاس طلب کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے بدنیتی کی تھی یا نہیں۔ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، مکمل فریقین کو سن کر پھر فیصلہ سنائیں گے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، آپ بھی یقین دہانی کروائیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا۔ اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عدالت میں گلے شکوے کیے اور کہا کہ اسمبلی کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے یہ استدعا کی کہ میڈیا اور انٹرنیشنل آبزرور کو الیکشن کور کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ ڈپٹی اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی، قانون کے تحت اسپیکر کی عدم موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر کا اجلاس بلا کر میں ہی چیئر کر سکتا ہوں۔ اس پر اس حوالے سے مسلم لیگ کاف کے وکلاء نے اس دلائل کی مخالفت کی تو اعظم وزیر ٹارور نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے روک دیا تھا۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 6 اپریل کے لیے فکس ہے اور 6 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، لیکن اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے
आजम नजीर तारड़ के दलाइल से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया था आजम नजीर तारड़ साहब उसको हक़ाइक़ के बरक्स अदालत में पेश कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि आप आपस में मत उल्टें, अदालत को बताएं। जिस पर काफली के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर अब जानबदार नहीं रहे, वो अपना झुकाव एक उम्मीदवार की तरफ कर चुके हैं। डिप्टी स्पीकर बज़िद हैं कि इजलास की सदारत वही करेंगे। इस वक्त केस की समाअत जारी है और पुलिस के वकील के दलाइल जारी हैं। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जी मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने की दरख्वास्त पर समाअत। इजलास बुलाने के लिए कम अज कम 7 दिन की मुद्दत थी। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि रूल्स में कहा गया है कि जल्द अज जल्द स्पीकर का इंतखाब होना है। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब 22 अप्रैल को हो जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा समाअत के हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल थे। इस इजलास में आज इसमें जो इजलास कौमी असम्बली का ताखीर से बुलाने से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त थी, इस पर समाअत हुई और इस मौके पर जो मुस्लिम लीग नून के वकील थे उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है और डिप्टी स्पीकर जो है वो जानबूझकर जो है वो मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इजलास पहले 16 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन उसमें फिर ताखीर की गई और फिर ताखीर करके अब 22 अप्रैल को इजलास बुलाया गया है। लिहाजा अदालत ये हुक्म दे कि जो 16 अप्रैल को पहले इजलास बुलाने का फैसला किया गया था वो दुरुस्त था और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपने इख्तियार से तजावुज कर रहे हैं और जो स्पीकर के इख्तियारात वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो खिलाफ कानून है। जिस मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इस मामले को डिले करने की या ताखीर की, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि सिर्फ मामले को तोल देना चाहते हैं और ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम इनकी नीयत पर शक करें और पार्लियामेंट का एहतराम किया जाए, क्योंकि पहले ही बहुत बेतौकीरी हो चुकी है। जिस मौके पर मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान ने कहा कि हम तो पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं की, ताहम यहाँ पर पहले जो मुसलसल कवायद की और आइन की खिलाफ वर्जी की जाती रही है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जो मुस्लिम लीग नून की फौरी इस्तदा थी वो मंजूर नहीं की और नोटिस जारी कर दिए हैं। 22 अप्रैल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। वफाक सेक्रेटरी कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और ये कहा है कि अगर 22 अप्रैल से मजीद ताखीर की गई तो फिर अदालत जो है वो इस हवाले से कोई फैसला देगी। लिहाजा इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून को ये रिलीफ नहीं मिला और इजलास जो 16 अप्रैल को बुलाने की इस्तदा की गई थी वो मंजूर नहीं की गई और अदालत ने इस पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अब 22 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास तलब है और अगर उस रोज भी कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर अदालत फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इसकी समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। 22 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुतवक्के इजाफे पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए। बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, पहले ही बहुत महंगा है। आलमी सतह पे इमरान खान ने भी तो कंट्रोल किया था ना, उसने हमें सब्सिडी दी थी, तो ये भी हुकूमत दे। अब आए हैं तो इनको वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी अब इनको पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, अब इनको तब पता चला है इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का, तो अब आकर ये कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ करनी चाहिए थी इनको। अब ये फिर इससे अच्छा तो वो जो नया पाकिस्तान था अब ये पुराने पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, ये तो एक मिक्स अचार सा बना दिया है इन्होंने। ये 86 की इन्होंने 400 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ। गौरमेंट उनको ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ मुतमिन हो जाइए, है ही नहीं, ਅਸੀਂ मुतमिन किसी को भी नहीं है। इससे जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने टैक्स जैसे कि रिलीफ दिया हुआ था टैक्स में, तो इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि टैक्स ना बढ़ाए फ्यूल के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज़ फ्यूल के साथ लिंक है, तो जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई और बढ़ जाएगी। बड़े लोगों को इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है ना, तो बड़ा ये ज़्यादती हो रही है, हम तो इसके खिलाफ एहतजाज भी करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को आज इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मगजी को भी शिरकत की दावत। मौलाना फजल रहमान और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं को भी इफ्तार डिनर की दावत दी गई है। काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुमकिना काबीना अराकीन का ऐलान भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को आज इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी,
خالد مقصی کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادی رہنماؤں کو بھی افطار ڈنر کی دعوت دی گئی ہے اور کابینہ کی تشکیل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ممکنہ کابینہ ارکان کا اعلان بھی متوقع ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے۔ جی یاسر، بتائے گا کیا ہم اعلانات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آج جو اتحادی ہیں ان کو افطار پر مدعو کر دیا گیا ہے اور اس افطار میں تمام تر اتحادی جن میں مولانا فضل الرحمان ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری ہیں اور بلاول بھٹو زرداری ہیں، خالد مقصی ہیں، سردار اختر مینگل ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں، اسلم بوتانی ہیں، تمام جو اتحادی ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے اور آج کے اس افطار میں حتمی شکل دی جائے گی وزارتوں کے حوالے سے جو نام ہے ان کو، اور کبھی امکان یہ ہے کہ آج ہی جو ایک کچن کیبنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا آج اعلان بھی متوقع ہے، رات کو اس کا اعلان بھی شاید آج کے روز میں ہی کر دیا جائے، لیکن ابھی تک چونکہ JUIC کی جانب سے وزارتوں کے اوپر نام فائنل نہیں کیے گئے تو آج وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام پارٹیوں کے جو قائدین ہیں اتحادی جماعتوں کے ان کو اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کیا ہے جہاں پر یہ افطار ہوگا اور اس کے بعد اس افطار کے بعد تمام تر چیزیں جو ان کو فائنل کیا جائے گا اور افطار کے بعد تمام تر چیزوں کو فائنل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان کی تیاری میں اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 270 پوائنٹس اضافہ ہو گیا ہے۔ 100 انڈیکس 46,750 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ صورتحال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان، اسٹاک مارکیٹ میں 270 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور 100 انڈیکس 46,750 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں 270 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 46,750 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں 270 پوائنٹس اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج ایبٹ آباد، مانسہرہ، مردان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سندھ میں دادو، نواب شاہ مٹھی میں موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی ہے۔ بلوچستان میں سبی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ تربت اور نوکنڈی میں بھی موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔